محبوب فرما دو اللہ ایک ہے۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا ذکر نبی کے زبان مبارک سے کرایا جا رہا ہے۔ آخر رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے اپنا ذکر محبوب کے ذریعے کیوں کرایا؟ چاہتا تو ڈائریکٹ کہہ دیتا وہ اللہ احد، وہ اللہ ہے جو ایک ہے۔ اللہ چاہتا تو اپنا ڈائریکٹ اپنا ذکر خود کر سکتا تھا، مگر اس نے کہا مجھے ماننا ہے تو محبوب کے ذریعہ ماننا ہے۔ اس لیے یہاں سے عقیدہ صاف ظاہر ہو گیا۔ اگر کوئی شخص زمین پر تحقیق کرے، آسمان پر تحقیق کرے، زمین کی پیداواروں پر تحقیق کرے، زمین کے اوپر نیچے اور زمین کے اوپر رہنے والی چیزوں پر غور و فکر کرنے کے بعد اگر انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ہاں ہم بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں، تو قرآن کا اعلان ہے اگر پیغمبر کی بات کو نہ مان کر کے زمین و آسمان کے اندر رہنے والی چیزوں پر غور و فکر کرنے کے بعد ایک اللہ کی ذات کو اگر مان لیا تو قرآن کہتا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ مومن ہونے کے لیے شریعت نے یہ ضابطہ دیا ہے، اگر تم اپنے آپ کو مومن کہلوانا چاہتے ہو، اگر تم مسلمان بننا چاہتے ہو، اگر تم مذہب اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہو، تو اپنے غور و خوض کے ذریعہ کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں نہیں داخل ہو سکتے۔ تمہیں اسلام میں داخل ہونے کے لیے نبی کی بات ماننی پڑے گی، اور نبی کی بات مان کر کے کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد کر کے اسلام میں داخل ہونا پڑے گا۔ حضور کی اہمیت قرآن نے واضح کیا ہے، ورنہ دیکھیں زمین کے اوپر تحقیق کرنے والوں نے کیا، لوگوں نے غور کیا یہ زمین سے گھاس کیسے ہوتا ہے، لوگوں نے غور کیا آسمان کیسے ٹکا ہوا ہے۔ ضرور کوئی ہے جس نے ان چیزوں کو ٹکایا ہے، مگر اگر حضور کے قول کو مانتے ہوئے ایک اللہ کو نہ مانا تو مومن نہیں ہے۔ ایک اللہ کو اگر مانا حضور کے کہنے پر، حضور کے فرامین پر، تب جا کر کے وہ شخص مسلمان ہوتا ہے۔ آؤ میں بتاؤں ایک اللہ کی ذات سے محبت کا فائدہ کیا ہوتا ہے، ایک اللہ کی ذات سے محبت اور دل لگاؤ کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنے رب سے دل لگاتا ہے، جب بندہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے، جب بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، جب بندہ اپنے رب کی طرف لا لگاتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے بندے ہر چیز کے مسئلے میں تو میری طرف رجوع ہوتا ہے تو سن لے میں تمہیں ہر نعمت دیتا ہوں اور ہر نعمت دینے والا میں ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کل من عند اللہ، اے محبوب فرما دو ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ انسان کو زندگی ملی ہے یہ رب کی طرف سے ہے، انسان کو ایمان جیسی دولت ملی ہے یہ رب کی طرف سے ہے، انسان کا اپنے دل میں اللہ رب العزت کی محبت رکھتا ہے تو اس کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں جو اللہ رب العزت کی طرف پلٹتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے، العزت کی بارگاہ میں اپنے معاملات کو پیش کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کی مدد کرتا ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ایک عورت حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس آتی ہے اور عرض کرتی ہے امیر المومنین آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا سنو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 گنوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ مسئلہ سمجھانے کے لیے امیر المومنین نے اس سے کہا اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آتا تو سنو، آپ نے دیکھا اس عورت کے گود میں ایک بچہ ہے، آپ نے اپنے خادم سے کہا اس کے بچے کو لو اور اس آگ میں ڈال دو۔ جب عورت نے سنا کہ بچے کو آگ میں ڈالنے کی بات کی جا رہی ہے وہ عرض کرتی امیر المومنین اگر مسئلہ پوچھ کر کے میں نے غلطی کی ہے تو مجھے معاف کر دیں مگر میرے بچے کو آگ کے حوالے نہ کریں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا اس بچے کو اس کے حوالے کر دو اور فرمایا سن تیرے بچے کو آگ میں ڈالنے جا رہا تھا تو بے قرار ہو گئی تھی، سن تو جتنا اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اس کا 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اگر انسان لفظ اللہ پہ خالی غور کر دے، علماء کی موجودگی میں اگر غلطی کرو اصلاح فرمائے، صرف لفظ اللہ پہ اگر انسان غور کرے تو یہ ایک ایسا لفظ اللہ ہے
اہمیت، اللہ رب العزت کی شان کو دیکھیں۔ یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے۔ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں تم ایک خدا کو مانتے ہو، کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ میں ان سے کہتا ہوں تم جتنوں کو مانتے ہو تم جانو، مگر ہم مسلمان ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ سنو اللہ کے ماننے کی دلیل دے رہا ہوں اور بہت بے شمار دلیلیں دے سکتا ہوں۔ کون ہے جس نے زمین بنایا؟ ایک اللہ ہے۔ کون ہے جس نے آسمان بنایا؟ ایک اللہ ہے۔ کون ہے جس نے دنیا کی ساری چیزوں کو پیدا فرمایا؟ وہ ایک اللہ ہے۔ ایک شخص نے کہا ہم نہیں مانتے کہ ایک اللہ ہے۔ میں نے کہا سنو، قرآن کہتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین اور آسمان کے درمیان ایک اللہ کے علاوہ معبود ہوتے تو زمین اور آسمان کے نظام درہم برہم ہوتا۔ مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں، زمین و آسمان کے بارے تو آپ نہیں غور کر پائیں گے، مگر میں بتاؤں ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں۔ اگر دو خدا ہوتا، پہلے سن لیں، اللہ کی تعریف یہ ہے کہ اللہ وہ ہے جو ساری قدرت کاملہ کا مالک ہے، ساری خوبیوں کا جامع ہے، ساری قدرت اس کے دست قدرت میں ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ جسے چاہے زندگی دے، جسے چاہے موت دے، جسے چاہے ترقی دے، جسے چاہے تنزلی دے، جسے چاہے عروج عطا کرے، جسے چاہے زوال عطا کرے، جسے چاہے بیماری دے، جسے چاہے صحت و تندرستی دے، جسے چاہے علم دے، جسے چاہے جہل دے، جسے چاہے خوبصورتی دے، جسے چاہے بدصورتی دے، جسے جو منصب عطا کرنا چاہے وہ رب عطا کر سکتا ہے، اور جس سے جو منصب چھیننا چاہے رب ہی اسے چھین سکتا ہے۔ یہ رب کی تعریف میں اپنے الفاظ کے جامع میں کر رہا ہوں۔ اب مثال سمجھاتا ہوں، ایک رب ہے، اگر اور خدا ہو جاتے اور میری روح نکالنے کا مسئلہ ہو جاتا، ایک رب کہتا قائم القادری کی روح نکال دو، دوسرا رب کہتا نہیں نہیں اس کی روح مت نکالنا۔ اب میں کیا کرتا؟ نہ جی پاتا نہ مر پاتا۔ ایک جینے نہیں دیتا، دوسرا مرنے نہیں دیتا۔ جو مرنے نہیں دیتا پھر کبھی وہ قدرت والا ہو جاتا، اور جو جینے نہیں دیتا کبھی وہ قدرت والا ہو جاتا۔ تو اللہ وہ ہے جو جسے چاہے زندگی دے، جسے چاہے موت دے، نہ اسے کوئی زندگی سے روک سکتا ہے نہ اسے موت دینے سے روک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن شہداء کربلا، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ یہی توقل امام حسین کا کربلا کی سرزمین پر تھا۔